السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جائیے اور مکہ سے مدینہ کی نسبت کیا ہے اس سلسلے میں کچھ باتیں معلوم کر لیجیے، پھر انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد جب جہاں بس رکے گی اور دوبارہ سلسلہ شروع ہوگا پھر کچھ دیر کے لیے باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ پھر مدینہ قریب پہنچنے سے پہلے چند باتیں آپ کے سامنے اسے یاد رکھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اسلامی تاریخ میں مکہ المکرمہ اور مدینہ طیبہ ان دونوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اہمیت کی بنیاد اور وجہ کیا ہے؟ بالکل ہی اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ تقریباً 5000 سال قبل اللہ کے ایک خاص نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے مکہ المکرمہ کو آباد کیا تھا۔ اس سے پہلے بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بطور خاص 2 نسلیں چلی ہیں۔ ایک نسل کا نام ہے بنی اسرائیل اور دوسری نسل کا نام ہے بنی اسماعیل۔ ابراہیم علیہ السلام کا بڑا لڑکا جو 86 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا گیا، ان کا نام ہے اسماعیل۔ ان سے جو نسل چلی ہے انہیں بنی اسماعیل کہا جاتا ہے۔ عرب اور حجاز وغیرہ میں انہیں کی نسل آباد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا لڑکا حضرت اسحاق، ان سے جو نسل چلی ہے اسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جو شام و فلسطین کے علاقے میں آباد ہے۔ بنی اسرائیل نام رکھنے کی وجہ یہ بتائی جاتی کہ ابراہیم علیہ السلام کا پوتا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ابا یعنی والد حضرت یعقوب کو عبرانی زبان میں اسرائیل کے نام سے پکارا جاتا تھا، اس لیے ان سے جو نسل چلی انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ مکہ المکرمہ کو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا۔ وہ دعا یاد رکھیے جو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو بیت اللہ کے قریب رکھ کر اللہ سے دعا کی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اے اللہ اپنی بعض نسل کو تیرے اس مکرم معظم گھر کے قریب میں رکھ رہا ہوں جہاں گھاس پھوس نام کی بھی کوئی چیز نہیں ہے، ایک چٹیل میدان کی طرح سمجھے، پہاڑی علاقہ ہے جہاں کوئی آبادی بھی نہیں ہے۔ ساتویں دعا کی ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ انہیں یہاں بسانے کا مقصد ہے کہ لوگ نماز قائم کریں گے۔
فجل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، تو اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے، مائل کر دے، اور جو لوگ یہاں بسنے والے ہیں یا بسیں گے انہیں پھلوں کی روزی پہنچانا تاکہ وہ شکریہ ادا کریں۔ اس آیت کریمہ کے ہر لفظ پہ غور کریں گے تو آپ کو یقیناً محسوس ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی جیتی جاگتی تصویر مکہ المکرمہ ہے۔ بڑی تعداد میں پوری دنیا سے لوگ نماز قائم کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ یہاں پھلوں کی روزی بڑے آسانی کے ساتھ پہنچائی بھی جاتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے مکہ المکرمہ آباد ہوا اور یہاں روزی کی فراوانی بھی نصیب ہوگی۔ حالات گزرتے رہے، زمانہ گزرتا رہا، یہاں تک کہ ایک دور ایسا بھی آیا جہاں ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا مرکز قائم کیا تھا۔ بیت اللہ الحرام کی تعمیر باپ بیٹا اسماعیل و ابراہیم علیہ السلام نے مل کر کی تھی۔ اس توحید کے مرکز میں بت پرستی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ کو نبی و رسول بنا کر بھیجا گیا، اس وقت میں مکہ المکرمہ میں خود بیت اللہ کے چاروں جانب ارد گرد اس کے 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ بلکہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی مجسمہ تیار لوگوں نے کر کے رکھ دیا۔ جس چیز کو مٹانے کے لیے ابراہیم خلیل اللہ نے بھرپور کوشش کی، ایک دور کے گزر جانے کے بعد شیطان کے بہکانے میں لوگوں نے خود ابراہیم علیہ السلام کا مجسمہ بنا کر بیت اللہ کی گرد نصب کر دیا تھا۔ اللہ کا فضل ہوا کہ نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا، بھیجا۔ انہوں نے اسی مکہ المکرمہ کی سرزمین پر اسلام کی نشاط ثانیہ کی۔ اثر نو ابراہیم خلیل اللہ کے طرز کے مطابق مکہ المکرمہ میں اسلام کا پرچار کرنا شروع کیا۔ وقت تو لگا مگر الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کامیابی ملی کہ جس کے نتیجے میں بیت اللہ کے گرد موجود سارے بتوں کو آپ نے اپنے نیزوں سے یہ پڑھتے ہوئے گرا دیا، قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَذَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اے نبی فرما دیجئے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ الحرام کو ان تمام تر شرکیات سے پاک کر دیا، الحمدللہ۔ باتیں یاد رکھی سیرت النبی کے حوالے سے۔ ابراہیم علیہ السلام کا لڑکا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کے قریب رکھا گیا جس وقت وہ دودھ پیتا ہوا بچہ تھا، جسے شیر خار کہا جاتا، عربی میں ربی کہا جاتا۔ ان کی والدہ کا نام حضرت ہاجرہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیوی تھی۔ پہلی بیوی کا نام ہے سارا اور دوسری کا نام ہوا ہاجرہ۔ پہلی بیوی سے پہلے بچہ نہیں ہوا، جب دوسری شادی ہوئی تو دوسری بیوی سے پہلا بچہ ہوا، پھر پہلی بیوی سے
دوسرا بچہ ہوا۔ سوکناہٹ عورتوں میں پائی جاتی ہے اس بنیاد پر بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بطور آزمائش کے بھی ابراہیم خلیل اللہ سے کہا گیا جس بچے کو بڑی منت و سماجت سے آپ نے طلب کیا ہے اس بچے کو اپنی نگاہوں سے دور رکھو، یعنی حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو اپنے سے قریب رکھنے کے بجائے دور کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم پاتے ہی اس عمل کو انجام دیا۔ جب انہیں لے کر آئے تو انہوں نے کچھ کھجور رکھے، کچھ پانی رکھا، ہلکا پھلکا توشہ سفر رکھا، اور بیت اللہ کے قریب اسماعیل کو رکھا، اپنی بیوی کو چھوڑا اور بغیر کچھ بولے وہ واپس جانے لگے۔ بار بار حضرت ہاجرہ نے مطالبہ کیا، آواز دی، ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ اخیر میں انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تب حضرت ابراہیم نے کہا جی یہ اللہ کا حکم ہے، اس حکم کے مطابق میں تمہیں یہاں رکھ کے جا رہا ہوں۔ تب انہوں نے فرمایا اذن لا یضیعنا، تب اللہ تعالی ہمیں اب ضائع نہیں کرے گا، اب آرام سے جائیے۔ غور کیجئے گا اس خاتون کا ایمان کتنا مضبوط تھا جن کے بیٹے کا نام اسماعیل ہے اور جن کے شوہر کا نام ابراہیم ہے۔ جہاں آبادی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، انسان کا عطا پتہ نہیں ہے، رہنے سہنے کی کوئی سہولیات نہیں ہے، کھانے پینے کی کوئی اسباب نہیں ہے، اس جگہ پر تنہا ایک خاتون کو اور ایک شیرخوار بچہ کو اللہ کے حکم خاطر ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا، تو اس خاتون نے یہ کہتے ہوئے صبر و تحمل سے کام لیا کہ جب اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ خواتین کی ذمہ داری ہے اپنے شوہر کا سپورٹ کرے، شوہر کی ذمہ داری ہے اپنی اہلیہ کا خاص خیال رکھے، اور ساتھ ساتھ مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے بیوی بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت اور اس کی پرورش برداشت کرنا، جو ابراہیم خلیل اللہ کی سیرت میں آپ کو ملے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں بسایا۔ آپ کو پتا ہے، اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ حج و عمرہ کے موقع پر جتنے کارنامے ہم انجام دیتے ہیں وہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے سے متعلق ہے۔ بیت اللہ الحرام کی تعمیر باپ بیٹے نے کی۔ اللہ نے حکم دیا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اے ابراہیم و اسماعیل اس گھر کو پاک صاف رکھنا، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع و سجود یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ الحمدللہ اس کی ظاہری صفائی بھی ہو رہی ہے اور اس کی باطنی صفائی بھی ہو رہی ہے، جس کا آپ نے اپنی نگاہوں سے اور اپنے ان ماتھے کی آنکھوں سے مشاہدہ اور معائنہ بھی کیا ہے۔ جتنا صاف آپ کا گھر نہیں ہوتا، اس سے کہیں زیادہ صفائی ستھرائی پر توجہ خاص دی جاتی ہے حرمین شریفین کی نظافت اور پاکی اور صفائی پر۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ الحرام کی تعمیر کی۔ الحمدللہ باپ بیٹے مل کر انہوں نے تعمیر کی ہے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس زمانے کو یاد کیجئے جب ابراہیم و اسماعیل نے بیت اللہ کی دیوار اونچی کی اور کہہ رہے تھے اونچی کرتے ہوئے اے ہمارے رب اسے ہماری جانب سے قبول فرما لے، یقیناً تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔
اس دعا کے لفظ پر غور کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر کی، بیت اللہ کی تعمیر کی، کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، خانہ کعبہ کی تعمیر کی، تو اس تعمیر کے بعد اپنے فخر کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کی درخواست کی، اے اللہ اسے قبول فرما لے۔ ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے کس جذبے سے یہ کام کیا ہے، اس دعا سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تو سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ ہماری اس تعمیر کے وقت میں ہماری زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں، جو دعائیہ جملے نکل رہے ہیں، اسے تو جان بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ ہماری نیت کیا ہے، ہمارا ارادہ کیا ہے، ہماری تمنا اور جذبات کیا ہے، الہی تو اسے جانتا بھی ہے۔ گویا کسی بھی نیک عمل کے کرنے پر انسان کو مخلص ہونا چاہیے، ریا و نمو سے پاک، بڑائی کے اظہار سے کنارہ کش، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے کسی کو توفیق عبادت بخشی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کر دی، اسماعیل علیہ السلام نے ساتھ دیا۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ باپ اگر دین کا کام کرتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے دینی کام میں اپنے بیٹے کو بھی شامل رکھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے تو ساتھ میں حضرت اسماعیل کو ساتھ رکھا ہے، تاکہ یہ دنیا والوں کو تاثر دیا جائے دینی کام میں باپ اور بیٹے کی شرکت بھی ضروری ہے۔ صورتحال کیا ہے؟ باپ اگر کچھ دین سے متعلق خرچے کرتے ہیں، ایسی رازداری سے کرتے ہیں گھر کے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، حالانکہ اپنے گھر کے لوگوں کو اس دین کے کام سے متعلق خبردار کرنا چاہیے، تاکہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس عمل کو ان کے گھر کے لوگ جاری و ساری رکھ سکیں۔ اسی ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت ہاجرہ کے دوڑ کی بنیاد پر صفا و مروہ کے درمیان ہم دوڑ لگاتے ہیں۔ عورتوں کے لیے خوشخبری کی بات، ایک عورت نے اپنے پیاسا بچے کو پانی پلانے کے لیے بے تابی کے عالم میں کبھی صفا کی پہاڑی پہ چڑھتی اور کبھی مروہ کی پہاڑی پہ چڑھتی۔ ان دونوں پہ چڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ وہاں سے بچے بھی دکھائی دیتے تھے، بچہ بھی دکھائی دیتا تھا، اور گزرنے والے مسافر کا بھی عطا پتہ ہو جاتا تھا۔ لیکن جس جگہ سے یہ بچہ انہیں دکھائی نہیں ملتا، وہاں وہ تیز دوڑتی تھی۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے اس حقیقت کو واضح کرا دیا، ایک عورت نے یہ کام کر کے دنیا کے سارے عورتوں کے ذمے سے اس فریضے کو ساقط کر دیا اور کہا یہ کام اب مرد کریں گے، وہاں دوڑنے کی ضرورت عورت کو نہیں ہوگی۔ اندازہ لگائیے، ایک عورت کی عمل کو مرد حضرات کو کرنے کو گویا مسنون قرار دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنت قرار دیا۔ اسی دوران ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے رگڑ سے جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وہاں سے زمزم کا شوتا جاری کر دیا۔ 4500 سے 5000 تک کا زمانہ گزر رہا ہے، الحمدللہ وہ پانی کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ لفظ زمزم کے بارے میں کہا جاتا، یہ ہماری زبان میں جمجم کے معنی میں، رک جا تھم تھم کے معنی میں ہے، یہ عربی لفظ نہیں ہے، لیکن وہ اس زبان کی، ان کی زبان سے ایک جذباتی انداز سے کلمہ نکلا تھا، اسے زمزم کا نام دے دیا گیا۔ تھم، رک جا رک جا۔ حدیث میں اس کی وضاحت کی گئی کہ حضرت ہاجرہ اگر وہاں تھم تھم کا معاملہ نہیں کرتی، یہ پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا۔ بہرحال اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کنویں کو ایسا محفوظ رکھا ہے، آج پوری دنیا میں اس پانی کی سپلائی ہوتی ہے، حجاج کرام اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں اور بڑی وافر مقدار میں اس کا خرچہ اور صرفہ ہوتا ہے، وہ کنواں نہ سوکھتا ہے نہ اس میں کسی قسم کی خرابی آتی ہے۔
جو اصلی پانی ہوگا اب کئی سال بوتل میں رکھ دیں گے، انشاءاللہ وہ پانی خراب نہیں ہوگا۔ مختلف قسم کے پانی جو مصنوعاتی شکل میں تیار کر کے آپ کے پاس آتے ہیں، اس کی مدت 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ، اس کے بعد کیڑے پڑنے سے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن جو اصلی زمزم کا پانی ہے اس میں کیڑا نہیں پڑتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ یہ بھی آپ کو یاد رکھنی چاہیے، محققین اس سلسلے میں جو تحقیق کی ہے، زمزم کا کنواں ایک شوتا کا نام نہیں ہے، 3-4 شوتے ملتے ہیں تب یہ زمزم کا پانی بنتا ہے۔ الگ الگ شوتوں سے یہ پانی نکل کر الگ الگ دیا جائے وہ زمزم نہیں کہلاتا۔ جب 3 یا 4 شوتے آپس سے ملتے ہیں پھر اس کے بعد اس پانی کو نکالا جاتا ہے تب زمزم کہلاتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ یہ بات بھی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو خانہ کعبہ ہے اس کے نیچے میں ذخیرہ، پانی کا ذخیرہ ہے، زبردست پانی نیچے موجود ہے۔ اس پانی میں سے چھانٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمزم کو جاری کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے۔ آج بنی اسماعیل ہو کہ بنی اسرائیل، پوری دنیا کے مسلمان اس سے فیض یاب ہوتے ہیں اور اپنے لیے سعادت و خوشبختی کی بات سمجھتے ہیں، خود پیتے بھی ہیں اور اپنے اپنے علاقوں میں لے جا کر انہیں تقسیم بھی کرتے ہیں۔ بیت اللہ ابراہیم و اسماعیل کی تعمیر کردہ گھر ہے۔ زمزم حضرت اسماعیل کے لیے جاری کیا گیا۔ صفا مروہ کے درمیان حضرت حاجرہ نے دوڑ لگائی۔ قربانی اسماعیل علیہ السلام کی پیش کرنے کی بھرپور کوشش کی ابراہیم علیہ السلام نے، اسے بھی یاد کیا گیا۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ کے سامنے آتی رہے گی۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھرانے سے متعلق جو باتیں ہیں وہ حج عمرہ میں اور قربانی میں بطور خاص یاد رکھی گئی ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام قرآن مجید کی نگاہ میں کتنا بڑا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کی ایک آیت یاد رکھ لیجیے، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجئے۔ سب سے بڑا مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا، جس سے جزوی طور سے ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کو اجاگر کیا گیا۔ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ بہرحال اب اگر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، باپ کی حیثیت سے ان کی زندگی الگ ہے، بیٹے کی حیثیت سے ان کی زندگی ان کی الگ ہے، شوہر کی حیثیت سے ان کی زندگی الگ ہے، عام سماج میں رہنے والے ناگرک کی حیثیت سے ان کی زندگی الگ ہے، اور قوم میں مبلغ اور داعی ہونے کی حیثیت سے ان کی زندگی کے الگ پہلو ہے۔ میں اس سلسلے میں چند باتیں آپ کو سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد پھر آپ کے سامنے باتیں آئیں گی۔ ہو سکتا ہے لوگ سو بھی گئے ہوں، اچھی باتیں سننے کے لیے شیطان موقع نہیں دیتا، تھپکیاں لگا کر سلا دیتا ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام بطور بیٹا ایک بت گھرانے میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، ایسا گھرانہ جہاں بت بنایا جاتا تھا، بت کی پوجا بھی ہوتی تھی، بت کی پوجا کرائی جاتی تھی، بت شادی ہوتی تھی۔ اگر ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے تو اپنے قوم کا پنڈت بن کے رہتے، اپنے قوم کا پروہت بن کے رہتے، اپنے قوم کا سربراہ اور سردار بن کے رہتے، وہ بھی اپنے باپ کی جگہ پر گدی نشینی اختیار کرتے ہوئے لوگوں کو بت پرستی کا گڑ سکھلاتے اور بت پرستی کراتے۔ لیکن ابراہیم خلیل اللہ نے اس چیز کو چھوڑ دیا کہ ان کی نگاہ میں بہت بڑی امامت تھی۔ باپ کو چھوڑ دیا، قوم کو چھوڑ دیا، علاقے کو چھوڑ دیا، صرف اس لیے کہ اللہ نے انہیں صحیح شعور بخشا تھا اور صحیح توحید کی تعلیم انہیں عطا کی تھی۔ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر ابراہیم خلیل اللہ کی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ انہوں نے باپ کو کس طرح سمجھایا ہے۔ سورہ مریم پڑھیے گا، اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ بڑے پیار بھرے انداز میں ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے باپ سے کہا، یا ابتی، اے میری ابو جان، لما تعبد ما لا اسمع ولا یغنی عنک من اللہ شیئا۔ ابو
اے میرے ابو جان آپ اس کی بندگی کیوں کرتے ہیں جو آپ کے لیے ذرہ برابر بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے؟ اس طرح کئی باتیں ابو جان کہہ کر ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے باپ آذر کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن باپ نے آخر میں یہ کہا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، ابراہیم اگر تم اب اپنی حرکت سے باز نہیں آئے تو میں تمہیں پتھر سے مار مار کے ہلاک کر دوں گا، اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، ابو جان آپ سلامتی سے رہیے، میں چلا، میں آپ کے لیے اپنے رب سے دعا بھی کروں گا، مغفرت کی بھیک بھی مانگوں گا۔ اندازہ لگائیے ایک بیٹا فرما بردار بیٹا ہے، لیکن دین کے معاملے میں باپ کو سمجھانا اپنا فریضہ انہوں نے سمجھا ہے، اور باپ جب ان کی بات نہیں مانے اور باپ نے گھر سے نکلنے کا حکم دیا تو یہ نہیں کہا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں گھر مجھے دینا پڑے گا، میں آپ کی کاروبار میں آپ کا ہاتھ بٹاتا ہوں مجھے مال دولت سے نوازنا پڑے گا، ہرگز نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کی بات کو مانتے ہوئے کہا ٹھیک ہے اگر میرا رہنا مناسب نہیں ہے اور آپ مجھے یہاں سے ہٹانا ہی چاہتے ہیں آپ ہی آرام و سکون کے ساتھ رہیے، میں ہی چلا جاتا ہوں۔ چلے گئے، گھر بار چھوڑ دیا، علاقہ چھوڑ دیا، تفصیلات کو میں مختصر کرتا ہوں۔ جب باہر نکل آئے تب ان کو فکر ہوئی کہ میرے مشن کو چلانے والا کون ہوگا، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ 86 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو لڑکا تھا، ان کا نام رکھا اسماعیل۔ اسما مطلب سن، ایل مطلب اللہ، اسماعیل اے اللہ میری دعا سن لے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا سنی اور اسماعیل علیہ السلام جیسا ہونہار صابر و شاکر لڑکا عطا فرما دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے باپ نے بیٹے کی تربیت کیسی کی ہے اب اندازہ لگا لیجیے، ایسی تربیت کی ہے کہ جب باپ بیٹے سے کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا میں تمہیں ذبح ذبح کر دوں گا، تو بیٹے نے باپ کی تربیت کے اثر سے متاثر ہو کر کہا یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابو جان جس چیز کے کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا کر گزریے، مجھے صبر گزار پائیں گے، صبر کرنے والے پائیں گے۔ آج قربانی کی نقالی ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی اسی عمل کی نقالی ہوتی ہے۔ اللہ نے اسماعیل کو بچا لیا اور ان کی جگہ پر دمبا جنت سے بھیج کر قربان کروا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم کی برکت تھی، نتیجے کے طور پر باپ کے حکم پر بیٹا اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہے۔ اس اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دیندار باپ اپنے بچے کی دینی تربیت اس طرح کرتا ہے کہ اگر ان سے قربانی کا مطالبہ کیا جائے تو بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہو۔ اب اگر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں عام ناگرک کی حیثیت سے جوانی کی دہلیز پر انہوں نے قدم رکھی ہے، شعور ان کو بیدار ہوا ہے، رشد و ہدایت انہیں ملی ہے، تو بتوں کی تربت بنانے کی انہوں نے فکر اپنے اندر پیدا کر لی ہے۔ تفصیل کبھی انشاءاللہ بیان ہو جائے گی۔ اس میں یہ بات کہی گئی کہ میں ضرور بے ضرور تمہارے معبودوں کی تربت بنا کے رکھ دوں گا۔ قرآن و حدیث میں اس کی بدایت موجود ہے کہ مندر میں گھس کر ان کے سارے بتوں کو انہوں نے توڑ دیا اور بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑی ڈال دی تاکہ لوگ جب سوال کریں تو اس انداز سے جواب دیا جائے کہ لوگ ہکا بکا رہ جائیں گے۔ یہی ہوا جب سارے بتوں کو توڑ دیا، لوگوں نے پوچھا ایسا کس نے کیا ہے؟ کہا فتح یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک لڑکا ہے جوان جو ہمیشہ ہمارے بتوں کی مذمت بیان کرتا، ہو سکتا ہے وہی اس نے کیا ہوگا۔ انہیں بلایا گیا، مجمع عام میں بلایا گیا، سب کے سامنے بلایا گیا، پوچھا ابراہیم تم نے ایسا کیا ہے؟ کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألھم ان کانوا ینطقون، اس بڑے گرو گھنٹان نے یہ کام کیا، اگر یہ بول سکتے تو پوچھ لو۔ سب کے سر جھک گئے، گردن جھکا دیا اور کہنے ابراہیم جانتے ہی تو بولتے نہیں ہے۔ پھر ابراہیم
علیہ السلام کو تقریر کرنے کا موقع ملا اور کہا جو اپنے آپ بچا نہیں سکتے، اپنے کل کے اپنے کنبار خاندان کے لوگوں کو بچا نہیں سکتے، اپنے ارد گرد رہنے والوں کو بچا نہیں سکتے، وہ تمہیں نفع نقصان کو دے نہیں سکتے، نہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے، وہ خود اپنے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، تم اس کی عبادت و بندگی کیوں کرتے ہو؟ نتیجتاً کھسیانی بلی کھمبا نوچے، لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کی، کہا اپنے معبودوں کی حمایت کرتے ہو، ایسا کرو کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دو۔ آگ تیار کی گئی، اس زمانے کی مشین منجنیق تھی، اس کے ذریعے ان کو پھینکا گیا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھروسے توکل علی اللہ، حسبنا اللہ حسبی اللہ پڑھتے ہوئے آگ میں اپنا داخل ہونا شعار بنا لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے کہا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ابراہیم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے کہا ابراہیم کے لیے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا ذریعہ بن جا۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سے ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سے ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، ابراہیم علیہ السلام کی مختصر سیرت آپ نے سنی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے یہ مرد مجاہد توحید کا پروانہ، توحید کا مرکز قائم کرنے والا، توحید کا پرچارک، توحید کا پرچار کرنے والا، توحید کے لیے اپنے باپ کا گھر چھوڑنے والا، توحید کے لیے حکومت وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق بات کا پرچار کرنے والا، توحید کے لیے ساری چیزوں کو قربان کرنے والا، اللہ کی مرضی کے مطابق یا اللہ کی مشیت پر اللہ کے حکم سے بیٹے تک کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانے والا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی مختصر سیرت ہے۔ ہمیں اس شہر مکہ میں بطور خاص ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے سروکار رکھتے ہوئے، تعلقات پیدا کرتے ہوئے، رشتہ استوار کرتے ہوئے اپنے اندر تبدیلی لانا ہے اور توحید کا دل دادا ہمیں بن جانا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، انشاءاللہ وہ پیغام آپ کو سنایا جائے گا۔ اس سفر سے واپسی پر 4 چیزیں آپ ضرور لے کے جائیں گے، 2 مادی چیزیں ہیں اور 2 روحانی چیزیں ہیں، 2 مکہ سے ملیں گے اور 2 مدینہ سے ملیں گے۔ یاد رکھ لیجئے، بار بار یاد دلایا جا سکتا ہے، یہ میرا پیغام ہوگا ظاہرین کے لیے، معتمرین کے لیے، حجاج کرام کے لیے اور دنیا والوں کے لیے۔ اس سفر سے واپسی پر 4 چیزیں لے کے جائیں، علاوہ اس کے جتنا سامان آپ کو لینا ہو وہ لیجئے، حلال ہونے چاہیے، لیکن 4 چیزیں بطور خاص لیجئے گا۔ 2 چیزیں مکہ سے لیجئے گا اور 2 چیزیں مدینہ سے لیجئے گا۔ مکہ سے آپ زمزم لیجئے اور مدینہ سے کھجور لیجئے، مکہ سے توحید لیجئے اور مدینہ سے سنت لیجئے۔ جب رشتہ داروں سے ملیے گھر پہنچ کر، جہاں زمزم اور کھجور پیش کریں گے میں ان کے سامنے توحید و سنت بھی پیش کیجیے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت ہر سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقید و اعمال بجا لانے کی توفیق محمد فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔